یزید یزیدی فوج کا اہم سپہ سالار تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا کے میدان تک لانے والا حر بن یزید ہی تھا، مگر کربلا کے میدان میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج کو مخاطب کیا۔ حر بن یزید کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ دیکھتے دیکھتے حر بن یزید کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ یزیدی فوج سے باہر نکل آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے حسین پاک، ایک بات تو بتاؤ، اگر میں ان خبیثوں کو چھوڑ کر تمہارے جھنڈے تلے لڑتا ہوا مر جاؤں تو کیا میرے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ رو کر کہنے لگا، رسول زادے، میں نے ہی تو سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، مجھے بتائیں کیا میں بخشا جاؤں گا؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اگر میری بخشش ہو جائے گی تو میں ان خبیثوں کو بتاؤں گا کہ کیسے جنت والے جہنم والوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ امام علی مقام خوش ہو گئے اور فرمایا، حر، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں رسول کا نواسا تیری پچھلی خطاؤں کو درگزر کرتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حر بن یزید نے اس لشکر سے گھوڑا موڑا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے لگا۔ پیچھے سے عمر بن سعد چلایا، حر، خیال کر، تیرے بچے مارے جائیں گے، تیرا گھر گرا دیا جائے گا، تیری املاک کو تباہ کر دیا جائے گا، تیری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تیرا سر کاٹ کر ہم نیزوں پر بلند کریں گے۔ اس نے بہت ڈرایا۔ حر نے گھوڑا موڑا اور جواب دیا، عمر بن سعد، اس وقت دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ اور حر نے جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ چن لیا ہے، اور اب حر کو جنت کے راستے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حر بن یزید نے لشکر سے باہر نکل کر کوفے کی فوج کو مخاطب کر کے خطبہ دیا اور کہنے لگا، یا اہل الکوفہ، وہ کوفے والو، وہ شامی فوج، سن لو، اتنے دن ہو گئے میں ادھر حسین علیہ السلام سے لڑنے آیا تھا اور میں حقیقت حال کو جان گیا ہوں۔ ارے ظالمو، ایک طرف ایک بدبخت کمینہ خبیث الفطرت یزید ہے اور ایک طرف اللہ کا پیارا حسین ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے۔ لوگو سن لو، تم ہی وہ بدبخت ہو جنہوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا، اور اس وقت تم کہتے تھے کہ حسین، ہم تم پر جان وار دیں گے، تیری اطاعت کریں گے، اور اب جب یہ وقت آ پہنچا ہے تو تم قاتلوں اور بدبختوں کے ساتھ مل گئے ہو۔ بن یزید نے مزید کہا، اے بدبختو، تم نے نواسہ رسول کے لیے اس نہر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے، جس میں سے مجوسی پانی پی سکتے ہیں، یہودی پانی پی سکتے ہیں، نصرانی پانی پی سکتے ہیں، عیسائی پانی پی سکتے ہیں، چھوٹا بڑا ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، تاکہ خنزیر بھی اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بدبختو، تم نے صرف آل رسول سے اس پانی کو بند کیا ہوا ہے، اتنے دنوں کے یہ پیاسے ہیں۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا مارے گا۔ تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، اور اگر زیادتی کرنے کی ٹھان لی ہے تو سنو، یزید پر لعنت بھیجتا ہے اور حسین علیہ السلام کی غلامی میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حر بن یزید کا یہ نعرہ تھا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام واپس گئے۔ جو چند جانثاروں پر مشتمل آپ علیہ السلام کا لشکر تھا ان کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ ادھر حر بن یزید بھی آپ علیہ السلام کے جھنڈے تلے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چشم فلک نظارہ کر رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے کہ کس طرح پل بھر میں لوگ جہنم سے جنت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی تعداد 72 تھی اور 73واں حر بن یزید شامل ہو گیا تھا۔ اب یزیدی فوج نے للکارا اور کہنے لگے، حسین چند منٹوں کا کھیل ہے، بھیج اپنی طرف سے کوئی تاکہ یہ کھیل جلد از جلد ختم کر دیں ہم۔ امام حسین علیہ السلام کو تانا مار کر کہنے لگے، تمہارے پاس تو ہے ہی کیا، صرف چند بندے، اوپر سے 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ہو، تم ہمارے سامنے ٹھہر ہی کیا سکتے ہو؟ چنانچہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، مجھے اجازت دیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاؤں چوم کر پوچھنے لگے، آپ علیہ السلام نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ حضرت امام علی مقام نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما اور کہا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ حسین تجھ سے راضی ہے۔ اب حر علیہ السلام جو میدان میں اترے تو ان کے چلنے کا انداز نرالا تھا، جذبہ ایمانی سے سرشار تھے اور شہادت کے لیے بےتاب تھے، اور وہ جانتے تھے کہ چند منٹوں کے بعد میں نے حضور کی باہوں میں پہنچ جانا ہے۔ حر علیہ السلام کو دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، لوگوں یہ باغی ہے، اس کا وہ حال کرنا کہ آئندہ کوئی بھی بغاوت کا سوچے بنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں باغی ہوں اور تو بھی باغی ہے، میں نے باطل سے بغاوت کی ہے اور تم نے اللہ کے رسول سے بغاوت کی ہے۔ عمر بن سعد کو غصہ آیا اور حکم دیا، چلو حملہ کرو اور اس خور کو آگ و خون میں ملا دو۔ اس کے چند فوجی آگے بڑھے اور اب معاملہ کچھ اور تھا۔ سامنے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوئی عام سپاہی تو نہیں تھا بلکہ ایک سپہ سالار اور طاقتور جنگجو تھے۔ قرآن کی آن میں حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو ڈیر کر دیا اور جو بھی آگے بڑھتا اس کو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی نیند سلا دیتے تھے۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا، وہ اپنی فوج سے کہنے لگا، اس پر تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دو، اس کو تلواروں سے آمنے سامنے مارنا ممکن نہیں، دور سے حملہ کر کے اس کو مار ڈالو۔ چنانچہ اس بزدلانہ حملے سے امام علی مقام کا یہ خادم کربلا کے میدان میں شہید ہو کر سرخرو ہو گیا، دوزخ سے خود کو بچا کر جنت کا مسافر بنا گیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔